احتلام کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ احتلام ہونا کیا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے یا عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ احتلام اگر کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ احتلام ہونے کی صورت میں کون سی صورت میں غسل فرض ہوگا اور کون سی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مشقت کر کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، احتلام بولتے ہیں رات کو سوتے ہوئے منی کا خارج ہو جانا، اس کو احتلام بولتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ معاملہ مرد کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اور عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ یعنی بعض عورتیں ایسی ہوں گی جن کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا، لیکن بعض ایسی بھی عورتیں ہوں گی جن کو یہ معاملہ پیش آتا ہوگا۔ ہر ایک عورت کو پیش آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوں گی جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورتوں کو بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ احتلام روٹین کے مطابق کتنا ہے اور زیادہ بہت زیادہ آئے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر ہفتے میں ایک بار یا 2 بار آ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر 10 دن میں 15 دن میں 3 بار یا 4 بار آ جاتا ہے تو اس کو پھر بھی نارمل لے لیں گے، یا مہینے میں جیسے 3 4 بار 5 بار آ جائے تو نارمل اس کو لے لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو اتنا زیادہ آتا ہو، جیسے ہفتے میں 4 بار 5 بار آ گیا یا ڈیلی آ جائے، ہر روز آ جائے، تو یہ روٹین سے ہٹ کر ہوگا، یہ زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے ڈاکٹر کی طرف، یعنی اگر اتنا زیادہ کسی کو معاملہ پیش آتا ہو، ڈاکٹر کی طرف یا اعتماد والے حکیم کی طرف یا اس کے علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علاج میں آخر میں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں گا۔ اور احتلام ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قدرتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جسم میں جو چیز زائد ہو جاتی ہے وہ خارج ہوتی ہے، پھر نئی وہ چیز بنتی ہے جسم میں۔ تو یہ بھی مادہ جو ہے یہ اسی طرح اس کا نظام ہمارے جسم میں موجود ہے۔ یہ خارج ہوتا ہے تو پھر نیا مادہ بنتا ہے، یہ خارج ہوتا ہے تو پھر نیا مادہ بنتا ہے۔ تو یہ قدرتی نظام موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں جسم میں جیسے کوئی چیز زائد ہو جاتی ہے تو پھر وہ خارج ہو جاتی ہے، اگر جسم کے اندر رہے گی تو وہ جسم کو اس سے نقصان پہنچے گا، اگر خارج ہوگی تو پھر نئی چیز اور بنے گی تو یہ انسان کے لیے جسمانی طور پر، طبی طور پر یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ خارج ہو نارمل بالکل روٹین سے اگر خارج ہو، جیسے ہفتے میں ایک آدھ بار، تو یہ نارمل ہے، اور یہ اس کا خارج ہونا انسان کے لیے جسمانی طور پر طبی طور پر یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ یہ خارج ہوتا ہے تو پھر نئی مقدار میں اور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی نظام ہے، یہ اس وجہ سے خارج ہوتا ہے۔ باقی اس کے اسباب علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض معاذ اللہ اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوں، اس طرح کی سوچیں سوچتے ہوں، اس طرح کے خیالات سوچتے ہوں، یا اس طرح کے اور معاملات کرتے ہوں جس کی وجہ سے ان کو یہ معاملات پیش آتے ہیں، یا پھر یعنی یہ اسباب علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، کوئی خواب اس طرح کا آ گیا تو وہ ایک ایسے ہی بہانہ بن جاتا ہے۔ لیکن بعض وہ جو اس طرح کے الٹے کام کرتے ہوں تو ان کے ساتھ یہ زیادہ معاملہ جیسے پیش آتا ہو یا آ سکتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا، برے خیالات دیکھنا، بری چیزیں پڑھنا، یا اس طرح کے معاملات اور کرنا، اس طرح کے برے کاموں میں ملوث ہونا، جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ معاملہ پیش آئے کہ ان کو بہت زیادہ یہ معاملہ ہونے لگ جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے، میں روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جس کو زیادہ معاملہ یہ پیش آتا ہو احتلام والا، تو اس کو اس طرح کی تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز سے، فحش ویڈیوز سے، باقی اس طرح کی چیزوں سے، عورتوں کو دیکھنے سے، فلمیں ڈرامے اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے جس میں عورتیں وغیرہ ہوں، اس طرح کی سوچیں خیالات سوچنے سے مکمل طور پر احتیاط کرنی ہے۔ دینی طور پر تو ناجائز اور حرام ہے ہی ہے، لازمی طور پر بچنا ہے، اور اس کام کے لیے بھی اس میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرے گا تو اس میں افاقہ ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ اس میں علاج میں بتاتا ہوں، ایک بات پہلے بتا دوں، اس کے چند مسائل جیسے ہیں، غسل اس کی وجہ سے کب فرض ہوگا اور کب فرض نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ احتلام سوتے ہوئے چاہے مرد کو ہو جائے چاہے عورت کو ہو جائے، یعنی منی کا خارج ہونا اگر عورت کے ساتھ پایا جائے یا مرد کے ساتھ سوتے ہوئے پایا جائے تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، غسل کرنا لازمی ہوگا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رات کو خواب خیال کوئی اس طرح کی سوچ یاد نہ ہو، صبح اٹھا چاہے نماز بھی پڑھ چکا ہو یا دوپہر ہو چکی ہو، پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی اور داغ وغیرہ نشانات اس طرح کے موجود تھے احتلام والے، تو اب اس کو اس وقت پتہ چل گیا، تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ سویا تھا رات سے ہی اس پر غسل کرنا فرض تھا۔ اگر صبح نماز بھی پڑھی ہے یا اتنا وقت گزارا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس نے گزارا ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، اگرچہ اس کو رات کو احتلام ہونا یاد بھی نہ ہو، کوئی خیال کوئی خواب کوئی سوچ اس طرح کی نہ آئی ہو، تب بھی اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ اگر اس کو خواب خیال یا سوچ یاد ہو کہ رات کو خواب میں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھے احتلام ہو گیا یا اس طرح کا برا خیال آیا تھا، لیکن صبح اٹھا تو کپڑوں کے اوپر کوئی نشان یا جسم کے اوپر کوئی نشان یا قطرے اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔
یہ بات اب علاج کے طور پر تو اس میں سب سے اچھی اور بیسٹ بات تو یہ ہے، ایک میں بتا دیتا ہوں طریقہ اس کا، لیکن سب سے اچھی اور بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ کسی اعتماد والے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی اعتماد والے اچھے حکیم سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی 2 نمبر کے پاس نہیں جانا، 2 نمبر بہت ہیں آج کل، کسی اعتماد والے جان پہچان والے اچھے حکیم سے رجوع کر سکتے ہیں، یا جو طریقہ کوئی آپ کو بتا سکتا ہو اور واقعی وہ اعتماد والا ہو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ احتیاطیں جو میں نے بتا دی اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ باقی بادام اگر دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کیے جائیں تو اس سے نیند پرسکون آتی ہے، اور طبی طور پر اگر نیند بندے کو پرسکون آئے تو احتلام سے کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے، میں طبی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک احتیاط ہے، باقی 100% اس کے بارے میں یہ نہیں کہ اگر کوئی یوز کرے گا تو واقعی 100% وہ اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا اس کا معاملہ، لیکن عمل کر سکتے ہیں۔ جن کو فائدہ ہو اللہ پاک کی رحمت سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، بادام لے لیں، ان کو یا تو بالکل وہ پاؤڈر بنا لیں، ان کا پیس لیں، یا پھر ایسے ہی اگر ثابت ہی ہو تو ان کو گرم دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں، چبا کر چاہے کھا لیں، یا پھر دودھ کے اندر ان کو ابال لیں، ابال کے پھر ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ جتنے تھوڑے سے لے کے استعمال کر لیں جتنے آپ آسانی سے کھا سکتے ہوں۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر پاؤڈر بنا کے دودھ کے اندر ڈال لیں، جیسے وہ اس کو ابالا اگر دینا ہے تو اندر ڈال سکتے ہیں، یا ویسے 7 چمچ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو اس طرح آپ اس کو استعمال کریں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو اعتماد والے جس سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ روٹین میں نے بتا دی ہے کہ نارمل کتنا ہے اور نارمل سے ہٹ کر کتنا ہے، اگر نارمل سے ہٹ کر ہے تو پھر لازمی علاج کی طرف جانا چاہیے، اگر نارمل سے ہٹ کر نہیں ہے، روٹین کے مطابق جیسے ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ 10-15 دن میں 2-3 بار ہو جاتا ہے تو یہ نارمل ہے، اس کے لیے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ اس طرح کا اس کی وجہ سے کوئی پریشان ہونے کی حاجت ہے، نہ کوئی ٹینشن لینے کی حاجت ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔